میں کہتا ہوں کہ اب جو بندہ یہ کہے کہ ہماری فوج لڑ نہیں سکتی یا اس کے پاس 16 دن سے زیادہ کا پیٹرول نہیں ہے، اس بندے کی گچی دبا دینی چاہیے. یہ توہین ہے ہماری فوج کی، یہ انسلٹ ہے ہماری فوج کی. اور ہماری فوج نے الحمدللہ ثابت کیا ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس وقت خلافت سنبھالی ہے تو اس وقت انہوں نے 11 فرنٹس کھولے ہوئے تھے. اچھا. اور 11 فرنٹس میں سے 4 محاذوں پر لڑائی ہو رہی تھی. پہلگام کا اٹیک ہوا ہے. اس وقت سے لے کے میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آج ہماری حکومت وطنیت کا جھنڈا گرا کر اسلام کا جھنڈا اٹھا لے، آپ دیکھیے آپ کے سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لشکر اسامہ روانہ کیا نمبر 1، منکرین زکوٰۃ کے خلاف لشکر بھیجا، مرتدین کے خلاف لشکر بھیجا، جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جو لشکر بھیجا. میرا نیریٹو تو وہاں سے آ رہا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ بتائیں آپ کا نیریٹو کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کا نیریٹو آ رہا ہے ہندو سے، جس کو مرنے سے ڈر لگتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزڈم کے پلیٹ فارم سے محمد آصف انصاری کا سلام قبول کیجیے. وعلیکم السلام. ناظرین، آج سے ہم ایک نشست کا آغاز کر رہے ہیں. اس نشست کا نام ہوگا ایک سوال اور ایک جواب. آج کی ہماری پہلی نشست میں ہم نے دعوت دی ہے جناب پروفیسر عرفان پاشا صاحب کو. ہم ان سے ایک سوال پوچھیں گے اور ہم ان سے اس کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین بڑھتے ہیں ہم اپنے سوال کی جانب. جی پاشا صاحب، ہمیں یہ بتائیے، کیا ہم غزہ کی مدد نہیں کر سکتے؟ بطور پاکستانی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ ہمارے ملک کے اتنے مسائل ہیں پہلے سے ہی، جیسے افغانستان کا مسئلہ ہے، مہاجرین کا مسئلہ ہے، پھر ریسنٹ اب جو پاک انڈیا وار ہوئی اس کے حوالے سے مسئلہ ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بطور مسلمان اور بطور پاکستانی کیا ہم غزہ کی مدد نہیں کر سکتے؟ تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی دیر کے لیے میں فرض کر لیتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے مسئلے ہیں، جیسے کہ پاکستان پر انڈیا نے حملہ کر دیا تھا اور ہم انڈیا کے ساتھ وار میں تھے، ہم غزہ میں اپنی فوج نہیں بھیج سکتے. ٹھیک ہے، لیکن کیا انڈیا نے حملہ اب کیا ہے یا 18 ماہ پہلے کیا تھا؟ 18 مہینے پہلے یہ کارروائی شروع ہوئی اسرائیل کی. اس نے غزہ فال کا جو پلان تھا اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا. 18 مہینے تو انڈیا نے ہم پر حملہ نہیں کیا رکھا. ہاں ٹھیک ہے نا. یعنی غزہ کا مسئلہ تو پہلے کا ہے، اس سے پہلے کا مسئلہ ہے. پچھلے دنوں میں بڑی پاورفل سٹیٹمنٹ سن رہا تھا. خواجہ آصف جو ہمارے وزیر ہیں، وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے بہت زبردست سٹیٹمنٹ دی تھی. اسی طرح سے عطا طارق صاحب، ان کی بھی، ہمارے اپنے چیف آف آرمی سٹاف کی سٹیٹمنٹ کیا تھی کہ اگر انڈیا نے ہم پر حملہ کیا تو ہم اس کا جواب دیں گے، ہم حملہ کریں گے، ہم کنونشنل وار کریں گے، ریٹیلیٹ کریں گے ہم. یہ میں کہتا ہوں یہ کیا خوبصورت جواب ہے یہ والا. اس کو سن کر مسلمان کے دل میں جو طاقت پیدا ہوتی ہے وہ کسی کافر کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے. یعنی آپ ٹینک پر کھڑے ہوں، آپ کے 4 ستارے لگے ہوں اور آپ یہ اعلان کر رہے ہوں تو امت آپ کی طرف لپکتی ہے. جی بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اب یہ کتنی خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے، لیکن یہی سٹیٹمنٹ غزہ کے بارے میں کیوں نہیں آتی ہمارے وزیر دفاع کی یا ہمارے وزیر اعظم کی؟ غزہ کے بارے میں سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آتی؟ اب مسئلہ یہ کہ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں یہ باور کروایا جا رہا ہے ہم تو انڈیا کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عذر ہے یہ بہانہ ہے. اچھا، یہ بہانہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لڑ نہیں سکتے ہیں. صحیح. ہم اس وقت دیکھیں کہ اگر ہمارا مسئلہ واقعی انڈیا کے ساتھ وار ہے تو 18 مہینے سے تو وار نہیں تھی. صحیح. تو ہم اس وقت کیوں نہیں کر رہے؟ دوسری بات یہ کہ چلے میں ایک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کہہ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے وقتی طور پر کہ جی ہم نہیں غزہ میں فوج بھیج سکتے. اوکے فائن، ٹھیک ہے، ایک فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان لیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کشمیر لے لیا ہم نے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے غزہ فوج نہیں بھیج سکتے تھے، آپ انڈیا سے اپنے 3 دریا واپس لے لیں. ستلج، بیاس اور راوی دیے نا ان کو ہم نے، ٹھیک ہے واپس لے لیں. آپ کرے جنگ، لے لیں واپس. کشمیر واپس لے لیں ان سے. آپ کیوں نہیں لیتے آپ کشمیر واپس؟ یعنی مسئلہ یہ کہ 76-77 سالوں سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کشمیر ہماری شارک ہے. بالکل ایسے. اچھا یہ بچے کو پتا ہے یہ بات، کشمیر ہماری شارک ہے.
تو پھر کشمیر واپس کیوں نہیں لیا جا رہا؟ صحیح. اگر ہم واقعی انڈیا کے ساتھ اس وقت مصروف ہیں تو یہ تو بہترین موقع تھا. ہمارے جوانوں نے یہ ثابت کر دیا اور وہ جو کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کر سکتے ہیں. ہماری ایئر فورس نے امریکی ٹیکنالوجی کو شکست دی, فرینچ ٹیکنالوجی کو شکست دی, اسرائیلی ٹیکنالوجی کو شکست دی اور روسی ٹیکنالوجی کو شکست دی, اور شکست دینے کے بعد ہم نے ثابت کر دیا the man behind the gun is important. ہم یہ مانتے ہیں اور یہ ثابت کیا ہماری فورس نے. یعنی آپ ان کے رافیل اڑتے ہیں اور آپ ان کو جیم کر دیتے ہیں. یار یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. آپ ان کے رافیل گرا دیتے ہیں. پلوامہ اٹیک کے بعد مودی نے کہا تھا ہمارے پاس اگر رافیل ہوتا تو آج یہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا, ہم پاکستان کو جواب دیتے. رافیل لے لیا اور اس نے اڑا کے بھی دیکھ لیا, ہم کھانی پڑی ہماری وجہ سے ان کو. تو سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم غزہ میں اپنی فوج نہیں بھیج سکتے تو یہ ہماری فوج کی تذلیل کی جا رہی ہے. ہمارا فوجی جوان وہ جہاد اور تقوی کی بنیاد پر فوج میں جاتا ہے, بالکل وہ تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے جاتا ہے, لیکن اس کے اوپر جو ہماری حکمرانی کرنے والے لوگ ہیں وہ اصل میں بزدل ہیں, وہ وطنیت کے پنجرے میں قید ہیں. میرا ایک ہی جملہ ہے, جب سے یہ پہلگام کا اٹیک ہوا ہے اس وقت سے لے کے میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آج ہماری حکومت وطنیت کا جھنڈا گرا کر اسلام کا جھنڈا اٹھا لے, آپ دیکھیے آپ کے سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں وہ لوگ جو یہ بیانیہ دے رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی فوج کو بھیج دیں گے تو یہ ہو جائے گا, فوج کو بھیج دیں گے تو وہ مسئلہ ہو جائے گا, وہ اپنا بیانیہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, اپنا بیانیہ منافقین سے لا رہے ہیں مدینہ کے. اچھا, وہ مدینہ کے منافقین جو غزوہ خندق میں مذاق اڑا رہے تھے, جو غزوہ احد میں بھی 300 کی تعداد میں واپس چلے گئے تھے, یہ وہ منافقین ہیں جی یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. یعنی لیکن میرا بیانیہ جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ میرا سمجھ رہا ہے امت مسلمہ کا بیانیہ وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آ رہا ہے. دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ نے جس وقت خلافت سنبھالی ہے تو اس وقت انہوں نے 11 فرنٹس کھولے ہوئے تھے. اچھا, اور 11 فرنٹس میں سے 4 محاذوں پر لڑائی ہو رہی تھی. اچھا, لشکر اسامہ روانہ کیا. ٹھیک ہے, سارا مدینہ خلاف تھا ان کے. انہوں نے کہا کہ یہاں پر میں اکیلا بھی رہ جاؤں اور گدھے میری ٹانگوں کی بوٹیاں بھی نوچ رہی ہوں, میں تب بھی جو ڈٹ کے کھڑا رہوں گا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا میں کھڑا رہوں گا, اور وہ کھڑے رہے. لشکر اسامہ روانہ کیا. نمبر 1, منکرین زکوٰۃ کے خلاف لشکر بھیجا, مرتدین کے خلاف لشکر بھیجا, جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جو لشکر بھیجا. اس 4 جگہوں پر آپ جو ہے وہ لشکر بھیج کر 11 فرنٹس پہ جو ہے وہ وہاں پر لڑ رہے ہیں. اور کیا ان کی طاقت آج ہم سے زیادہ تھی؟ تعداد بھی کم تھی, اسلحہ بھی کم تھا, لیکن اس کے پیچھے جذبہ ایمانی تھا. ٹھیک ہے, میرا نیریٹو تو وہاں سے آ رہا ہے, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ بتائیں آپ کا نیریٹو کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کا نیریٹو آ رہا ہے ہندو سے جس کو مرنے سے ڈر لگتا ہے. آپ کا نیریٹو آ رہا ہے عیسائی سے جس کو مرنے سے ڈر لگتا ہے. آپ کا نیریٹو آ رہا ہے یہودی سے جس کو مرنے سے ڈر لگتا ہے, جن کے نزدیک صرف زندگی ہی سب کچھ ہے. ہمارے نزدیک تو مرنے کے بعد اصل زندگی, یہ تو ہم بونس میں جی رہے ہیں. سو میں یہ اپنی بات کو, اپنے سوال کو, اپنے جواب کو اس طرح سے کنکلوڈ کرتا ہوں کہ بے شک ہمارے ملک میں مسائل ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جو بلوچستان کے مسائل ہیں, آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسلام کا جھنڈا اٹھا رہے, غزہ فوج بھیج رہے ہیں, یہ جتنی بی ایل اے شیل اے سارے کچھ یہ سے آپ کے ساتھ مل جائیں گے. آپ ٹھیک ہے, کیوں؟ ان کو مسئلہ کیا ہے؟ یہ وطنیت کی وجہ سے آپ سے ناراض ہے. کے پی کے پٹھان آپ کے ساتھ مل جائیں گے, افغانستان کے افغانی آپ کے ساتھ مل جائیں گے, سندھو دیش بنانے کا اعلان کرنے والے جو سندھی ہیں وہ آپ کے ساتھ مل جائیں گے, جنوبی پنجاب کے ناراض لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں گے, ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان آپ کے ساتھ مل جائیں گے, بنگلہ دیش کے کروڑوں مسلمان آپ کے ساتھ مل جائیں گے. ایون کہ آپ ان مسلمانوں کے دائرے سے باہر نکل جائیں تو آپ کے ساتھ جو غیر مسلم خالصتان بنانے والے سکھ ہیں وہ آپ کے ساتھ مل جائیں گے. انڈیا کی جو وہ 7 سسٹر سٹیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ مل جائیں گے, کیونکہ وہ بھی اپنے انڈیا سے ناراض ہے. نیپال آپ کی حمایت کرے گا, پورا یورپ آپ کی حمایت کرے گا. اس وقت پورا یورپ کیا کر رہا ہے؟ پورا یورپ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف اس وقت جو ہے وہ محاذ کھڑا کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل پہ پابندیاں لگائیں گے اور وہاں پر انسانی حقوق کی پامالی کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اعلان کرنے کی دیر ہے. یہ سب بزدلی کی کہانیاں نہ سنائیں ہمیں. بہت شکریہ پاشا صاحب. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں ہم ایک اور سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ